بہت ساری خواتین یہ نہیں جانتی اور لیلۃ القدر جیسی رات کو وہ غفلت میں ہی گزار دیتی ہیں. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اب تو ہم ناپاک ہیں تو ہم تو کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتی. اور وہ یہ رات جو اتنی قیمتی رات ہے، جس رات میں عبادت کرنا 83-84 سال عبادت کرنے سے بھی افضل ہے. جب اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے یہ رات لیلۃ القدر، اب کتنی افضل ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اگر 1000 مہینوں کو ہی دیکھا جائے تو یہ 83-84 سال بنتے ہیں. اور اس رات میں عبادت کرنا 1 گھنٹہ 9 سال عبادت کرنے سے بھی افضل ہے. اس رات میں 1 منٹ عبادت کرنا 55 دن عبادت کرنے سے بھی افضل ہے. 1 سیکنڈ عبادت کرنا 22 گھنٹے عبادت کرنے سے بھی افضل ہے. یہ اتنی بڑی رات ہے، اتنی بابرکت رات ہے. اس رات کو خواتین ایسے ہی غفلت میں گزار دیتی ہیں کہ ہمارے تو ناپاکی کے ایام چل رہے ہیں، ہمارے تو پیریڈز ڈے چل رہے ہیں، ہمارے تو حیض و نفاس کے ایام چل رہے ہیں، ہم کیسے عبادت کریں گی. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. چند کام ہیں جو شریعت نے عورت کو ناپاکی کے ایام میں کرنے سے منع کیا ہے کہ حیض و نفاس والی عورت جو ہے وہ یہ چند کام جو ہے وہ ان ایام میں نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ باقی تمام کام جو ہے ناپاکی کے ایام میں عورت کے لیے کرنا جائز ہے. بہت ساری خواتین یہ مسائل نہیں جانتی، اس چیز کو ذرا سمجھیے گا. سب سے پہلی چیز کہ کون سے کام ہیں جو عورت ناپاکی کے ایام میں نہیں کر سکتی. اس چیز کو خواتین ذرا توجہ سے سنیں. دیکھیں، حیض و نفاس والی عورت کے لیے چند کام کرنا شریعت نے منع فرمایا ہے. وہ کون کون سے؟ نمبر 1 پر نماز پڑھنا. عورت ناپاکی کے ایام میں حیض و نفاس والی عورت جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. اسی طرح نمبر 2 پر روزہ نہیں رکھ سکتی. روزہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. نماز تو وہ پڑھے گی نہیں اور اس کی قضا بھی اس کے اوپر لازم نہیں ہے، لیکن روزے جو ہیں یہ رکھ نہیں سکتی، لیکن ان کی قضا اس کے اوپر لازم ہے. رمضان کے بعد یہ جتنے بھی روزے ہیں یہ رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرے گی. اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ناپاکی کے ایام میں عورت کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ دیکھ کر ہو یا بن دیکھو. اسی طرح ناپاکی کے ایام میں عورت کے لیے قرآن مجید کو چھونا، ٹچ کرنا بھی جائز نہیں ہے. چاہے ایک آیت ہی کسی پرچے پر لکھی ہو اس کو بھی ٹچ کرنا عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے. مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی. ناپاک عورت جو ہے وہ طواف نہیں کر سکتی. ناپاکی کے ایام میں عورت کے ساتھ جماع کرنا یہ جائز نہیں ہے. یہ 4-6 کام ہیں جو ناپاکی کے ایام میں عورت نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی عبادت کے کام ہیں عورت ناپاکی کے ایام میں کر سکتی ہے. مثلا عورت ناپاکی کے ایام میں ذکر و اذکار کر سکتی ہے، تسبیحات پڑھ سکتی ہے. بہت ساری خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ ہم ناپاکی کے ایام میں تسبیح کو ٹچ کر سکتی ہیں. بھائی تسبیح پڑھ بھی سکتی ہیں، ہاتھ میں لے کر بھی اب تسبیح پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ جائز ہے. اور اسی طرح بلکہ علماء نے مستحب لکھا ہے کہ جہاں عورت دیگر عبادت کے کام نہیں کر سکتی، یعنی نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ یہ اعمال کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوائے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کے لیے مستحب ہے. اگر آپ لیلۃ القدر میں عبادت کرنا چاہتی ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی تو کوئی بات نہیں ہے، نوافل نہیں پڑھ سکتی کوئی بات نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی کوئی بات نہیں ہے. آپ باوضو ہو جائیں، اپنے آپ کو کور کریں اور اچھا سا لباس پہنے، اس کے بعد وضو کر کے آپ جائے نماز پر آ جائیں. جائے نماز پر اس لیے کہ ایک آپ کا دل جو ہے وہ جمع رہے گا عبادت کی طرف. تو آپ یہاں بیٹھ کر تسبیح بیان کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، تکبیر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا ورد کریں. اسی طرح درود پاک کی کثرت کریں. اسی طرح ناپاکی کے ایام میں عورت جو ہے وہ دعائیں کر سکتی ہے، استغفار کی کثرت کرے. یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العالمین بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. تو آپ بیٹھ کر استغفار کریں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اپنے اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں. تو یہ تمام عبادت کے کام ہے نا وہ عورت ناپاکی کے ایام میں کر سکتی ہے. آپ
آئے ہیں تو آپ ناپاکی کے ایام آپ کے چل رہے ہیں تو آپ کوئی بات نہیں ہے، لیلۃ القدر کی رات آ کے آپ جائے نماز پر بیٹھ کر تسبیح بیان کرتی رہیں، سبحان اللہ الحمدللہ، ایک شیڈول بنا لیں کہ میں نے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، 100 مرتبہ یہ پڑھنی ہے، 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود پاک۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیگر بھی عبادت کے کام، یعنی نماز آپ نہیں پڑھ سکتی تو باقی یہ تمام ذکر و اذکار وظائف کر کے آپ عبادت کر سکتی ہیں، یعنی اس رات کی جو فضیلت ہے وہ حاصل کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گی۔ یہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا، یہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا حکم آپ نے مانا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان کر ہی آپ نماز نہیں پڑھ رہی نا۔ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ ناپاکی کے ایام میں عورت یہ کام نہ کرے، نماز نہ پڑھے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ جب اللہ کا آپ نے حکم مانا ہے، نماز نہیں پڑھ رہے، تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی تو عبادت ہے۔ اور اسی طرح آپ جو ہے وہ ذکر و اذکار کر رہے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ تو آپ اس رات کو غفلت میں بالکل نہ گزاریں، یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، میں تو ناپاکی کے ایام میں ہوں تو میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ آپ چند کام ہیں جو نہیں کر سکتی، جو میں نے بیان کر دیا، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، طواف نہیں کر سکتی، اور اسی طرح قرآن مجید کو چھونا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ تمام عبادت کے کام عورت ناپاکی کے ایام میں کر سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دینی مسائل سیکھ کر سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچ